عزیزان محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید والفرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا لا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کے اندر دو نقطے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کس طریقے سے شیطان جنت میں پہنچا، کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا ازلی دشمن ہے۔ حضرت آدم و حوا کے پاس جا کر ان کو سبز باغ دکھائے اور بہت دلیلوں سے سمجھایا کہ درخت تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور قسمیں کھا کر انہیں اطمینان دلایا کہ یہ تمہارا میں خیر خواہ ہوں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے بھول ہوئی، وہ بھول گئے۔ جبکہ انبیاء علیہ السلام کی بھول ہوتی ہے وہ رحمانی بھول ہوتی ہے، اور انسان کی جو بھول ہوتی ہے وہ نفسانی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں، ان کی جو بھول ہوتی ہے نا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راز پوشیدہ ہوتے ہیں، بڑی شاندار بھولیں ہوتی ہیں، اور اس کے نتائج بھی بہت خوب نکلتے ہیں۔ تو اس بھول کو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی، ایسا ہرگز نہیں، وہ صرف ایک بھول تھی جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں تم کو زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب زمین کے خلیفہ ہیں اور جنت میں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں تو آنا ہی تھا، زمین پر تو آنا ہی تھا۔ تو زمین پر آنا ہی تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذہن سے وہ چیز حذف کر دی، ختم کر دی، وہ بھول گئے، تو انہوں نے وہ دانہ گندم کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیج دیا۔ پھر یہ کہ فتکون من الظالمین، کہ آدم تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ ظالم کا لفظ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے تمام محبوبین کے لیے استعمال فرما سکتا ہے، لیکن امتی ہرگز یہ ظالم کا لفظ وہ اپنے نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اس طریقے سے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کی بھی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ بہت سارے اس طرح کے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ورڈ انبیاء علیہ السلام نے اپنے لیے استعمال کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو تنبیہ فرما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کسی بھی طریقے سے آواز دے سکتا ہے، کسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ندا کر سکتا ہے، لیکن جو امتی ہوں گے وہ اپنے نبی کو ہرگز اس طرح نہیں کہیں گے۔ اس کی مثال اب اس طرح سمجھ لیجیے کہ میں ایک استاد ہوں، میرے 2-3 شاگرد میرے ساتھ ہیں، اور اگر میں گھر پہ پہنچا ہوں اور اگر میرے والد نے مجھے ڈانٹا اور مجھے سنائی کہ جب تیرے کو کہا گیا ہے کہ تو گھر پہ جلدی آ جا تو پھر بھی دیر سے آتا ہے، تو کسی کی سمجھتا نہیں ہے، 2-4 مجھے الفاظ ایسے کہہ دیے جو مجھے ناپسند ہو، اور اگر میں مدرسے میں جاتا ہوں یا اسکول میں جاتا ہوں یا کسی ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں میرے شاگردوں کی تعداد ہے یا میرے ان دوستوں کی تعداد زیادہ ہے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو وہ اگر میں دیر سے پوچھتا ہوں تو وہ یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے جو میرے والد محترم استعمال کر چکے ہیں۔ تو باپ اپنے بیٹے کو بول سکتا ہے لیکن شاگرد اپنے استاد کو نہیں بول سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنے محبوبین اپنے انبیاء کو تنبیہ فرما سکتا ہے، لیکن امت جو ہے وہ کبھی اپنی نبی کے لیے ہلکی سی معمولی سی بھی گستاخی نہیں کر سکتی۔ یہی حکم ہے، اگر معمولی سی بھی گستاخی کسی بھی انبیاء علیہ السلام کی گئی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ وہ کفر کے زمرے میں آتا۔ اب آئیے دوسری جانب، اسی دانہ گندم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنے اور معاش حاصل کرنے کی تکلیف دی۔ اسی طریقے سے عورتوں کو یعنی حضرت حوا کو حیض، حمل، کمی عقل اور نقصان کی میراث ملی۔ مطلب یہ کہ جو انسان کھیتی باڑی کرتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے کھیتی باڑی کی، اپنے بچوں کے لیے جو روزی روٹی کمانا یہ ایک تکلیف ہے، کی وجہ سے ہم آج دنیا میں موجود ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہے کہ ایک دوسرے کا ہم سہارا بنے ہوئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے کو حکم فرمایا کہ اب تم اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی خود کماؤ گے، خود کھیتی باڑی کرو گے۔ آج انسان جو محنت کرتا ہے، جو معاش کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو یہ میراث عورتوں کو حیض، حمل، نفاس، کمی عقل کی میراث ملی، جبکہ مردوں کو محنت کرنے کی میراث عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب یہ کہ تھوڑا بہت میں آپ کو حیض و نفاس کے متعلق بتاؤں، ایک حیا کا تقاضا بھی ہے کہ اپنی بہن بیٹیوں کے سامنے اس طرح کی گفتگو مناسب نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کہ میں وائس میسج پر کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو، تاکہ ان کو پتہ چلے یہ حیض و نفاس کے مسائل کیا ہیں، کیوں ہیں، اور میں نے اس کی وجہ آپ کی خدمت میں پہلے ہی پیش کر دی کہ یہ حیض و نفاس انسان کے لیے کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہمیں یہ تکلیف عورتوں کو دی گئی ہے۔ حیض اس خون کو کہتے ہیں جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہر مہینے یہ خون آنے والے کی جو تعین ہے
دن کا وہ ہے کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 3 دن سے کم یہ خون آتا ہے یا 10 دن سے زیادہ آتا ہے تو یہ بیماری ہے, اسے استحاضہ کہتے ہیں. یہ ایک بیماری ہے, لہٰذا اس صورت میں ڈاکٹر سے یا کسی اچھے سے طبیب سے مشورہ کیا جانا ضروری ہے, ورنہ یہ بیماری جو ہے وہ مزید بڑھ کر انسان کے اندر کوئی ناسور پیدا کر سکتی ہے. جیسا کہ دارالقطری میں حضرت عثمان بن العاص فرماتے ہیں کہ حائضہ جب 10 دن سے تجاوز کرے تو وہ مستحاضہ کے درجے میں ہے, وہ عورت غسل کرے اور نماز ادا کرے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حیض کی جو مدت ہے زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے. اسی طریقے حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت انس کا قول پہنچا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے. یہ بھی دارمی میں حدیث شریف ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اسی طرح دار قطری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. وقی نے اپنی روایت میں کہا ہے کہ حیض 3 دن سے 10 دن تک ہے, جو زیادہ ہو وہ استحاضہ یعنی بیماری کا خون ہے. یہ تمام احادیث ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب آئیے نفاس کی طرف. نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کے رحم سے نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس کا خون. اب نفاس کے متعلق حدیث نبی یہ ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاس کی میعاد 40 دن ہے, مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے پاکی دیکھ لے. زیادہ سے زیادہ اس کی میعاد جو ہے وہ 40 دن ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی استحاضہ یعنی بیماری کی صورت ہے, تو اس صورت میں بھی ڈاکٹر سے مشورہ کیا جانا ضروری ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان کہ اس کا مطلب مگر کہ یہ کہ وہ اس سے پہلے پاکی دیکھ لے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن ضروری نہیں ہے. یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ 40 دن سے پہلے بھی اگر وہ پاک ہو جائے تو غسل کرے اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے. اسی طرح دار قطری میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نفاس والی جب پاکی دیکھ لے تو اس کے لیے سوا اس کے کوئی چارہ نہیں کہ وہ نماز پڑھے. اسی طریقے سے مستدرک میں حاکم میں روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نفاس والی عورت کو 7 دن گزر جائیں پھر وہ پاکی دیکھ لے تو اسے چاہیے کہ غسل کرے اور وہ نماز پڑھے. یہاں 7 دن مراد دی گئی ہے, یہاں مثال دی گئی ہے کہ اگر بالفرض اگر ایک دن بھی پاک ہو جاتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے نا, جب تک یہ عورت کا خون جب نکلتا رہتا ہے اور جب تک وہ رنگ بدل نہ لے یعنی سفید رنگ نہ ہو جائے اس وقت وہ پاک نہیں ہو سکتی. جیسے ہی وہ چونے کی طرح رنگ سفید اگر ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے. اب پاک جب ہو گئی تو اب وہ دوبارہ اپنے شوہر کے قریب بھی جا سکتی ہے, اور نماز بھی مکمل اس پر فرض ہے کہ وہ نماز پابندی سے ادا کرے. حضرت علقمہ اپنی والدہ سے جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ ہیں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ڈبہ جس میں حیض کی گدی رکھی ہوتی تھی اور اس میں حیض کا زرد خون ہوتا تھا نماز کی تحقیق کے لیے بھیجا کرتی تھی کہ یہ دیکھیے یہ حیض کا خون ہے یا پاکی کا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں سے فرماتی کہ تم خود کو طاہر سمجھنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ سفید یعنی چونے جیسا رنگ نہ دیکھ لو, اور مراد اس سے سفید رنگ سے حیض یعنی پاک ہو نہ لیتی تھی. تو میری پیاری بیٹیوں اور بہنوں, جو مجھ سے ہو سکا میں نے گزارش کر دی, جو میں نے ہو سکا مجھ سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا, کیونکہ یہ ضروری تھا. کیونکہ بعض اوقات ہمارے سبق کے اندر قرآن مجید اور فرقان حمید کی آیات ہوتی ہیں اور دیگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو میں نے کوشش کی ہے کہ آج آپ کو اس کے متعلق کچھ بیان کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل میری اس کاوش کو اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرمائے, اور تمام میری بہنوں کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.